پہلے دیکھنے کے لیے آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الغفور پر بات کریں گے۔ الغفور کا معنی ہے بے حد بخشش فرمانے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ الغفور کا لفظ مغفرت سے ہے۔ مغفرت کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو بندوں کے گناہوں کو، عیبوں کو ڈھانپ دیتے ہیں، ان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ انسان کے حق میں نہایت نقصان دہ چیز ہے، انسان کی شخصیت کو داغدار کرنے والی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کو بدنما بنانے والی چیز ہے۔ لیکن ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کو سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کے عیبوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو ڈھانپ بھی دیتا ہے، یعنی دوسری مخلوق کے سامنے بھی نظر نہیں آنے دیتا۔ اس سے بڑھ کر اس کی شفقت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، خواہ انسان اپنی جان پر ظلم کر رہا ہو، بندوں کے حق میں ظلم کرنے والا ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں یا اس کی بارگاہ میں نافرمانی اور سرکشی کرنے والا ہو، دن کو غلط کا کام کرنے والا ہو یا رات کو لوگوں کے سامنے کرنے والا ہو یا چھپ کے کرنے والا ہو، بہرحال وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو بخشتا ہے اور کثرت سے بخشتا ہے۔ الغفور کا لفظ جو ہے یہ فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت کثرت سے بخشش فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے اس سے بخشش مانگیں، بندے گناہ کر کے اپنے آپ کو میلا نہ رکھیں، بلکہ اپنے عیبوں کو اپنے سے دور کرتے چلے جائیں، دھوتے چلے جائیں اور صاف ستھرے ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے جو شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے معافی مانگنا انسان کے اپنے ہی حق میں سراسر بہتر ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے اور فوائد بھی ہیں جن کا ہم آگے جا کر ذکر کریں گے۔ تو جہاں تک انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں ایک حدیث سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنے قریب کریں گے، یعنی قیامت کے دن، اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے، یعنی بندے کو ڈھانپ لیں گے، باقاعدہ چادر ڈالیں گے اس پر، اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے۔ پھر فرمائیں گے، کیا تجھے فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر چکے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور میں آج بھی تیری بخشش کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ باقی رہے کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی اپنے رب کو جھٹلاتے تھے۔ آگاہ رہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ ظالم کون ہے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی اور گناہوں سمیت، کفر اور منافقت سمیت دنیا سے چلے گئے، جبکہ ان کے پاس بخشش کے بے شمار مواقع تھے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ بندوں کو معاف کرتا رہے، اور بندوں کا معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو آزادی دی ہے اچھا یا برا کرنے کی، اما شاکرم و اما کفورا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے، تو انسان اپنی اس آزادی سے بعض اوقات ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور شکر گزار بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ لیکن جب بھی بندے کو احساس ہو جائے اور وہ واپس پلٹے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ انسان کی جان نکلنے کا وقت نہ آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گناہ نہ ہوتے جن کو اللہ بخشے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آتا جن کے گناہ ہوتے اور ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ اس کی عظمت، یہ اس کا حلم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی رحمت فرمانا چاہتا ہے اور اسے معاف کرنا چاہتا ہے۔
اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے اور ان گناہوں پر بھی معافی مانگے جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں پر بھی جو وہ جان بوجھ کر کر لیتا ہے۔ اسی لیے استغفار کی دو قسمیں، ایک عام استغفار ہے اور ایک خاص استغفار ہے۔ عام استغفار تو عام طور پر انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا کون سا لفظ یا اس کا کون سا ایکشن یا کسی انسان کے ساتھ کیا ہوا کون سا معاملہ اس انسان کے لیے باعث تکلیف ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کے مطابق نہ ہو۔ تو اس لیے عام معافی مانگتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہنا، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہنا، یہ بندہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو دلوں میں گزرتے ہیں، یعنی انسان گناہوں کا جو ارادہ کر لیتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ جو عام استغفار ہے یہ چھوٹے گناہوں پر ہوتا ہے، ان خیالات پر بھی جو دلوں میں آتے ہیں، ان وسوسوں پر یا انسان کے ارادوں پر یا اپنے دل ہی دل میں انسان جو بری بات سوچتا ہے، اس پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور انسان کا نفس تو اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہی رہتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ تو یہ جو نفس کی اکساہٹیں ہوتی ہیں یا نفس انسان کا جو برے کاموں کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے، تو اگرچہ وہ برے کام وہ نہ بھی کرے تو بھی اس پر توبہ کرنی چاہیے کہ یا رب میں ایک کمزور انسان ہوں، فوراً غصے میں آ جاتا ہوں، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا اور کسی بھی وقت اس کے ذہن سے اس کا بھول جانا اور دوسری چیزوں میں زیادہ مشغول ہو جانا، یہ بھی ایسی چیزوں میں سے ہے جن پر انسان کو استغفار کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح دوسرے قسم کے گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے ہاتھ پاؤں کرتے ہیں، یعنی ایک تو ہے دل کے خیالات اور دوسرے ہیں جو انسان کے اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، اور ان پر انسان کو خاص استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا اور پھر اس کو ایکشن میں لے آتا ہے تو پھر واقعی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہوپ دلاتے ہیں، سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی برائیاں تو سرزد ہوں گی، لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اپنے غلطی کو تسلیم کر لیا اور پھر دوبارہ اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوٹے گناہوں کے علاوہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت ہے کہ وہ العظیم رب اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کتنا بھی بڑا ہو یا کتنی بھی تکرار سے کیا گیا ہو، یعنی بار بار بھی کیا گیا ہو، جو شخص سچے دل سے اپنے رب کی طرف توبہ کر لیتا ہے تو بخشش کا دروازہ اس کو کھلا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو معاف بھی کرتے ہیں اور سزا دینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ کرتے بھی چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، یا گناہ کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، ہرگز نہیں۔ گناہ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے اور بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس کی شان بہت عظیم ہے، اور جب اس کی شان عظیم ہے تو اس کے حق میں گستاخی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو واپس تو لوٹنا ہی چاہیے، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں کہ وہ بندے کو جیسی چاہے سزا دے اور چاہے تو معاف بھی فرما دے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جب انسان سے غلطی ہو جائے اور احساس ہو جائے تو پھر لوٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو